محترم بزرگوں، دوستوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق ہم لوگ بار بار سنتے رہتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پوری کی پوری امت کے لیے نمونہ ہے۔ آپ کی خلوت والی زندگی، جلوت والی زندگی، آپ کی نجی زندگی اور آپ کے لوگوں کے ساتھ میں گزاری ہوئی زندگی پوری کی پوری امت کے لیے نمونہ ہے۔ آپ نے جو زبان مقدس سے الفاظ کہے وہ بھی امت کے لیے نمونہ۔ آپ نے اپنے اعضاء مبارک اور جوارح مبارک سے جو کام کی یہ بھی امت کے لیے نمونہ۔ آپ کی گھر والی زندگی اور باہر والی زندگی، ٹوٹل زندگی امت کے لیے نمونہ ہے، اور پوری امت مسلمہ کی، پوری انسانیت کی کامیابی اللہ کے رسول کی زندگی کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ اس سے ہٹ کر جو بھی زندگی گزارے گا وہ اس دنیا کا ناکام ترین انسان ہوگا، آخرت کے اعتبار سے بھی، دنیا کے اعتبار سے بھی۔ ٹوٹل زندگی کو اللہ کے رسول کی ہم کو لینا ہے اور اس کو اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنانا ہے۔ اسی میں ہماری کامیابی چھپی ہوئی ہے۔ اپنی مرضی والی زندگی، اپنی مزاج والی زندگی، یہ اصل زندگی نہیں، یہ ناکام زندگی ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کو اللہ کے رسول کی زندگی سے میچ کرنا ہے کہ ہماری زندگی اللہ کے رسول کی زندگی سے ملتی جلتی ہے یا ہٹ کر ہے۔ تو ہم اگر ہٹ کر زندگی گزار رہے ہیں، اپنے مزاج والی زندگی گزار رہے ہیں، ہم ناکام ہیں۔ ہمیں اپنی مزاج والی زندگی، اپنی مرضی والی زندگی نہیں گزارنا، بلکہ ہم نے جس کو آخری نبی مانا ہے، پیغمبر مانا ہے، اللہ کے رسول جن کو مانا ہے، تو ہم کو ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی بنانا ہے۔ جس لائن سے بھی ہم کمزور ہیں اس زندگی میں، ہم کو محنت کر کر وہ زندگی کو اللہ کے رسول کی زندگی سے لانا ہے۔ بعض حضرات کی زندگی ہوتی ہے لوگوں کے سامنے بہت اچھے اخلاق، بہت اچھے کردار، ان کی زبان بھی بہت میٹھی ہوتی ہے، لوگ ان کی بہت تعریف کرتے ہیں، ماشاءاللہ بہت زبردست آدمی ہے۔ لیکن اسی انسان کی زندگی جب گھر کی مستورات بیان کرتی ہے، گھر کے لوگ بیان کرتے ہیں کہ وہ گھر کے اندر ایسا رہتے ہیں، ایسی تکلیفیں دیتے ہیں، تو اسی گھر کے وہی آدمی کے سکے کے دو رخ ہو جاتے ہیں۔ اس کی لوگوں والی زندگی اخلاق والی، اور اس کی اپنے گھر کی نجی زندگی وہ بد اخلاقی والی زندگی، اپنے گھر والوں کو ستا رہا ہے، ان کو ظلم کر رہا ہے، ان کو دباؤ میں رکھا ہوا ہے۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں کہ آپ کی زندگی اپنے گھر والوں کے لیے کیسی تھی، آپ کیسے تھے اپنے گھر والوں کے حق میں۔ تو 9 بیویاں آپ لوگ کی موجود رہی ہے ایک وقت میں، 2 بیویوں کا آپ کا انتقال ہو چکا ہے۔ آپ کی یہ 9 بیویاں آپ کی پوری زندگی بیان کریں گے کہ گھر میں اللہ کے رسول کیسے رہتے تھے۔ پوری امت کی فکر لینے والے، پوری امت کے ذمہ دار دنیا میں بن کر آئے تھے۔ چاروں طرف کفر کا ماحول تھا، اندرونی بھی دشمن، بیرونی بھی دشمن، باہر والے بھی دشمن، گھر والے اندر منافقین کی بھی دشمنی، مدینے کے یہود و نصارہ کے بھی دشمنی، یہ سب حالات کے اندر، اور پھر یہ درد کہ امت کا ایک ایک فرد کیسے ایمان میں داخل ہو جائے، اللہ کی توحید کا علم بردار کیسے بن جائے، ایک غم یہ رہتا تھا۔ پھر امت کے اندر جہاں بھی کوئی حالات وہاں پہنچنا، مدینہ منورہ کے اندر جس گھر کا بھی کوئی تقاضا اس کو پورا کرنا، اور کسی کی طرف سے تکلیفیں پہنچ رہی ہے اس کو برداشت کرتے ہوئے اللہ کے نبی جب گھر میں تشریف لے جاتے ہیں تو باہر کا کوئی ٹینشن اور باہر کی کوئی فکر گھر والوں کو پتہ نہیں چلتی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے گھر میں داخل ہوتے چہرہ مسکراتا، سلام کرتے، حشاش بشاش رہتے، خندہ جبی ہوتے، دل آپ کا مسرور ہوتا، اور گھر والوں جس کام میں گھر والوں کو دیکھتے آپ بھی اس کام کے اندر لگ جاتے۔ حضرت عائشہ کو دیکھا آٹا گنتے ہوئے وہاں بیٹھ کے آٹا گننے میں مدد کر رہے، کہیں روٹی پکاتے دیکھ رہے وہاں روٹی پکانے میں حضرت عائشہ کی مدد کر رہے، جس کام میں گھر والوں کو دیکھ رہے اس کام کے اندر آپ مدد کر رہے، جبکہ آپ صرف ایک گاؤں کے ذمہ دار نہیں، ایک تعلقے کے ذمہ دار نہیں، ایک شہر کے ذمہ دار نہیں، بلکہ پوری امت کے ذمہ دار بن کر دنیا میں آئے۔ پوری امت کا غم، رات آپ کی رو رو کے کٹتی تھی، دن آپ کی امت کی فکر اور کام میں آپ کے جاتے تھے، لیکن گھر کے اندر اس کا کوئی اثر نہیں۔ اور آج ہم لوگ ہمارے گھر کا جائزہ لیں، اپنی زندگی کا جائزہ لیں، باہر کے فکروں کو لے کر گھر میں چلے جاتے ہیں، گھر والوں کی طرف سے کچھ تقاضا ہوتا ہے تو کہتے ہیں آدمی کون سے ٹینشن میں آیا، تم کو پتہ نہیں کیا کیا ذمہ داری ہماری رہتی ہے اور کیا فکر میں آتے ہیں اور تم کو تمہاری پڑے رہتی۔ ہمارا جواب مستورات کو یہ ملتا ہے،
مستورات کوئی دل کی شکایت ہمارے سامنے کرتے، گھر کی شکایت کہتے میرے کو مت سنا، میں خود باہر کے ٹینشن میں آیا. یہ ہماری زندگی کا رویہ ہو گیا، ایک دم تند خو اور پورا گھر کے باہر کا ٹینشن پورا گھر کے اندر نکالنا. یہ آج مردوں کی فطرت ہوتی جا رہی ہے. کہیں نہیں چل پا رہی تو اپنے گھر کے اندر بیوی پر چلانے کی پوری کوشش، کیونکہ وہ تو بیچاری سننے والی ہے، دبنے والی ہے، تو پورا زور، پوری طاقت اور پورا غصہ وہی نکالنے کی کوشش ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، اور تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ میں اچھا ہو، اور میں تم میں سب سے بہتر ہوں کیونکہ میں اپنی بیویوں کے ساتھ میں بہتر ہوں. میری زندگی اپنی بیویوں کے ساتھ میں بہت اچھی ہے، اس لیے میں تم سب مسلمانوں میں، سب انسانوں میں سب سے بہتر ہوں. اور آخری میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں تو یہی کہتے جا رہے ہیں کہ نماز اور ماتحتوں کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنا، نماز کی پابندی کرنا اور ماتحتوں کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنا، اور ماتحتوں کے اندر سب سے پہلے بیوی اور بچے آگے، ان کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنا، بد اخلاقی نہ ہو. ایک عورت اجنبی گھر سے، اجنبی خاندان سے، اجنبی شہر سے اور اجنبی ماحول سے ہمارے گھر میں تشریف لاتی ہے. اس کی 18، 20، 21 سالہ زندگی اپنے گھر کے مزاج میں، اپنے گھر کے ماحول میں، اپنے گاؤں کے ماحول میں اس کی زندگی وہ ڈھلی بھی ہے. 21 سالہ، 20 سالہ، 18 سالہ زندگی. اب وہ اجنبی عورت ہمارے گھر کے اندر آئی، اس کے مزاج کو بدلتے بدلتے سال بھی لگ جائیں گا، 2 سال بھی لگ جائیں گے. اس کو اپنی زندگی کو چینج کرتے کرتے سال، 2 سال، 3 سال بھی لگ جائیں گے. دھیرے دھیرے اس کی زندگی میں چینج آئیں گا، زندگی بدلیں گی دھیرے دھیرے. لیکن ہم چاہتے ہیں 8 دن تک وہ آنے والی دلہن کو کوئی بھابھی کہہ رہا ہے، کوئی دلہن کہہ رہا ہے، اور کوئی نام لے کر شوہر کہہ رہا ہے. 8 دن تک اس کو پھولوں میں رکھا جاتا، اور جب 9واں دن نکلتا ہے تو اس کو کہتے ہیں یہ کام کرنا پڑے گا، یہ کام کرنا پڑے گا، تیرا یہ نہیں چلے گا، تیرا وہ نہیں چلے گا، تیرے گھر پہ چلے گا، یہاں نہیں چلانا. ڈائریکٹ 8 دن کے بعد، 1 مہینے کے بعد اس کو ساس کی طرف سے، ننند کی طرف سے، اور جہاں بد اخلاق لوگ ہیں تو دیور بھی کہنے لگتا ہے. سب سے گھٹیا گھر ہے سلوڑ کا، پورا سب سے گھٹیا گھر ہے یہ مسلمانوں کا وہ جہاں دیور بھی بھابھی کو کچھ کہتا ہے. دیور کو کیا کہنے کا، اس کے لیے بھابھی غیر محرم ہے. اس کو بھابھی کے اور ماں کے بیچ میں اور بہنوں کے بیچ میں، لیڈیز کے بیچ میں بولنے کا کوئی حق نہیں، نہ دیور کو نہ جیٹھ کو. آخری ایک تھوڑا بہت سسرا کچھ کہہ سکتا ہے باپ ہونے کی حیثیت سے، محرم ہونے کی حیثیت سے، لیکن دیور جیٹھ کا تو کوئی حق نہیں بنتا. اگر کسی کے گھر میں دیور جیٹھ بیچ میں بولتے گئے تو وہ گھٹیا لوگ ہیں، نیچ ہے، ایک بد اخلاق اور تہذیب سے خالی ایک دم گرا ہوا گھر ہے وہ مسلمانوں کا، جس گھر کے اندر دیور جیٹھ بھابھی کے بیچ میں کچھ بولتا ہے. ہم تو یہ بھی سنتے ہیں کہ دیور ہاتھ اٹھا لیتا ہے، جیٹھ ہاتھ اٹھا لیتا ہے، یہ بھی اپنے شہر کے اندر کارگزاری آتی ہے. نہیں، محرم ہے، آپ نہیں بول سکتے. شوہر حفاظت کرنے والا ہے بیوی کی، اس نے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. میں لا رہا تو میری حفاظت کی ذمہ داری. میری بیوی کو کوئی غیر محرم کچھ بول دے تو وہ شوہر کیا کام کا ایسا دیوس قسم کا مرد ہے کہ اس کے بھائی، اس کے چھوٹے بھائی بھی، اس کے بڑے بھائی بھی اس کی شریک حیات کو، اس کے بھروسے پہ آنے والی عورت کے ساتھ وہ بدسلوکی کر رہے ہیں. وہ گھٹیا لوگ ہیں بالکل. ایسے گھرانے میں دوسری بچی دیتے ٹائم لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ان کے گھروں میں مردوں عورتوں کے بیچ میں انٹرفیئر کرتے ہیں، عورتوں کے بیچ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، عورتوں کے بیچ میں گالی گلوچ کرتے ہیں. ایسوں کو بچی دینے کے ٹائم سوچنا چاہیے. تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ سارے لوگوں کی طرف سے اس کو ٹارچر پڑتا ہے. اس کو کہتے ہیں تیرے گھر میں جو چلنے والا ہے وہ یہاں چلانا نہیں، تیرا وہیں چلے گا، یہاں چلے گا نہیں، یہاں ہم جیسا بولتے ویسا رہے. یعنی اس کو 1 مہینے میں، 2 مہینے میں اس کو اپنے مزاج میں پورا ڈھالنے کے لیے پورا گھر زور لگا دیتا ہے. اکیلی عورت اب اس کو دیور جیٹھ سے بھی مقابلہ، اب اس کو اپنے شوہر ظالم سے بھی مقابلہ، اپنی ساس ناگن سے بھی مقابلہ، اپنی ننند ناگن سے بھی اس کو مقابلہ. ان سارے شیر، بھیڑیا اور ڈسنے والے ناگنوں سے اس اکیلی عورت کو مقابلہ کرنا ہے. بیچاری کیسی زندگی گزاریں گی. اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آنے والی وہ عورت جس نے 18 سال باپ کی پری بن کر، بھائی کی شہزادی بن کر جس نے زندگی گزاری، بھائی اس کے چوچلے پورے کرتے رہے، ماں اس کے ہر تمنا کو پوری کرتی رہی، والد نے اس کو پری کی طرح اس کو اپنے گھر کے اندر پال پوس کے بڑا کیا،
اب وہ ایک اچھے ماحول سے، ایک اچھی زندگی سے، عیش و آرام سے نکل کر آپ کے گھر میں آئی، اور آپ کے گھر میں 1 مہینے کے اندر ایک گھٹیا نوکرانی سے بھی بدتر اس کی زندگی آپ نے کر دی۔ کیا آپ کو قیامت میں اللہ کو منہ دکھانا نہیں ہے؟ اللہ کو جواب دینا نہیں ہے؟ آپ کیا سلوک کر رہے ہیں آنے والی لڑکی کے ساتھ میں؟ پورا گھر اس کے اوپر اپنا زور لگا رہا ہے، اس کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہت مسئلے ہیں۔ خود گھر کے اندر مرد حضرات نماز نہیں پڑھتے ہیں، گھر کے اندر ننن لوگ نماز نہیں پڑھتی، مستورات یہ ان کی نمازوں کے لالے پڑے ہوئے، ان کے قرآن کے لالے پڑے ہوئے، اور بہو کو دیکھتے قرآن پڑھنا آتا ہے کہ نہیں آتا، بہو کو دیکھتے یہ نماز پڑھتی کہ نہیں پڑھتی، خود کے نمازوں کے ٹھکانے نہیں، اس کے پیچھے نماز کو لگ جاتے۔ وہ سلام کرتی کیوں نہیں کرتی، تو نے سلام کیوں نہیں کیا، یہ بھی مسئلے اٹھ جاتے ہیں۔ جبکہ اسلام میں سلام ہے تو کون کس کو سلام کریں گا، کون کیا کیسے سلام کریں گا، یہ اسلام میں بتا دیا۔ کوئی بڑے چھوٹے کی قید نہیں بتائی اسلام نے۔ ہم سب بڑوں نے یہ سوچ لیا کہ چھوٹوں نے ہم کو سلام کرنا۔ اب ہم ہمارے نبی کی زندگی دیکھ لو اٹھا کر، ہمارے نبی کی زندگی میں ملے گا کہ چھوٹے بچوں کو بھی ہمارے نبی نے سلام کیا، چھوٹے بچوں نے بھی ہمارے نبی کو سلام کیا، گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کے نبی نے خود سلام کیا۔ گھر والے نہیں سلام کریں گے، خود گھر میں داخل ہونے والا سلام کرے گا، چاہے وہ چھوٹے رہو گھر میں، چاہے وہ بیوی رہو گھر میں، سلام مرد کرے گا جو گھر میں داخل ہو رہا ہے۔ اگر ساس گھر میں داخل ہو رہی ہے تو وہ بہو کو سلام کریں گی، نند گھر میں داخل ہو رہی تو وہ بھابھی کو سلام کریں گی، اور بہو اگر گھر میں داخل ہو رہی تو وہ اپنی ساس اور ننند کو سلام کریں گے۔ دیور جٹ کو سلام کی ضرورت نہیں، وہ محرم ہے، غیر محرم ہے، وہ اپنے سسرے کو سلام کریں گے، دیور جٹ کو سلام نہیں کریں گی۔ تو یہ اسلامی زندگی یہ ہے، ہماری اللہ کے نبی کی زندگی یہ ہے۔ اپنے مزاج میں ہم نے اپنی زندگی بنا لیا، جو ہمارا مزاج بس یہی ہمارے گھر میں ہونا چاہیے، جو ہماری چاہت یہ گھر میں ہونا چاہیے۔ نہیں محترم بزرگو دوستو، جو ہمارے نبی اپنے گھر میں رہے وہ ایسا ہم کو اپنے گھر میں رہنا پڑے گا، جو اسلام نے بتایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، میں اجنبی گھر کی عورت اللہ کے رسول کے نکاح میں آئی، میری رخصتی ہوئی تو میں 9 سال کی ایک بچی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جب میں آئی تو میں اپنے ساتھ میں اپنے کھلونے لے کر آئی۔ اب میں گڑیا سے کھیلا کرتی تھی، میرے پاس گھوڑا بھی تھا، گڑیا بھی تھی، میں ان کے ساتھ میں کھیلتی تو مدینے کی انصاری لڑکیاں بھی میرے عمر کی 9 سال کی، 10 سال، 11 12 سال کی لڑکیاں بھی آتی گھر میں، اور وہ سب کھیلا کرتی۔ اتنے میں اللہ کے رسول گھر میں تشریف لاتے تو وہ لڑکیاں چھپ جاتی یا باہر نکل جاتی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے کہتے نہیں عائشہ کے ساتھ میں کھیلو، یہ عائشہ کی کھیلنے کی عمر ہے۔ اب وہ پورے کے پورے مل کے کھیلتے، وہ پورے کے پورے مل کر گھر میں کھیلتے، اللہ کے نبی ان کا کھیل دیکھتے رہتے، مسکراتے رہتے، ان کو کھیلن دیتے گھنٹوں گھنٹوں، کئی وقت تک وہ لوگ گھر کے اندر بچیاں کھیلتے رہتی، اللہ کے نبی کچھ نہیں کہتے۔ یہ اللہ کے نبی کہا کہ مدینے میں حبشی لوگ کرتب دکھا رہے لکڑی کا، میری خواہش اندر سے ظاہر ہوئی، اللہ کے نبی نے مزاج پرکھ لیا کہ عائشہ کا دل چاہ رہا ہے اس کرتب کو دیکھنے کا، 9 سال کی بچی ہے، دل تو چاہے گا۔ اللہ کے نبی نے چادر میں لپیٹ کر حضرت عائشہ کو لے کر گئے، پردے کے اہتمام کے ساتھ میں پورا کرتب اللہ کے نبی اپنی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دکھا رہے ہیں۔ قیامت تک آنے والی امت کو بتایا کہ ایسا بھی سلوک کیا جاتا ہے بیوی کے ساتھ میں۔ بیوی کی دل جوئی، اللہ کے نبی دل جوئی کیا کرتے تھے، ہنسی مذاق بھی اپنی بیویوں کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہے اتنی بڑی زندگی ہم نے اللہ کے رسول کے ساتھ گزاری، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ڈانٹا نہیں، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو مارا نہیں۔ حضرت انس فرماتے 10 سال میں نے زندگی گزاری، کبھی اللہ کے نبی نے ایسا بھی نہیں کہا کہ انس تم نے یہ کیوں نہیں کیا، یہ کیوں کیا، ایسا بھی اللہ کے نبی نے کہا کہ ایسا آقا میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ جس نے پوری سالہ زندگی میں مجھے کبھی یوں کیوں نہیں کیا، یہ کیوں کیا، ایسا سوال بھی نہیں کیا اس نبی نے مجھ سے۔ ایسے اخلاق ہمارے نبی کے اپنے گھر والوں کے لیے، باہر والوں کے لیے، اپنوں کے لیے، دشمنوں کے لیے، سب کے لیے ہمارے نبی کے یہ اخلاق تھے۔ آج معاشرے کے اندر طلاق کی نوبتیں اور گھر میں بیٹھنے کی نوبتیں بہت آ رہی ہیں۔ مستورات 1 سال، 4 مہینے، 5 مہینے اپنے میکے میں جا کر بیٹھ گئی، وہ آنے کا نام نہیں لیتی۔ اکثر مستورات تو یہ چاہتی ہیں ہم کو طلاق دلا دو، خلا دلا دو، ہم کو نہیں ہونا ایسا شوہر، ایسے سسرال نہیں ہونا۔ اور بعض عورتیں کہتی ہیں کہ ہم کو الگ نکال دو، ہم ساس اور ننانوں کے بیچ میں، دیور جٹ کے بیچ میں رہنا نہیں چاہتے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ سب درندے قسم کے لوگ ہو گئے۔ اب ایک درندوں کے بیچ میں ایک مظلوم کب تک رہیں گا؟ کب تک مظلوم ایک درندوں کے، ناگینوں کے بیچ میں کب تک اپنی زندگی گزاریں گے؟ یہ سوچنے کی چیز ہے۔ اس میں سب سے بڑی کمزوری، نوجوان لڑکے شادی کر لیں لیکن شادی سے پہلے علماء کے پاس بیٹھ کے بیوی کے حقوق معلوم نہیں کر رہے۔
لڑکے کے والد صاحب بچی کا نکاح تو کر کے دے رہے ہیں، لیکن نکاح سے پہلے اپنی مستورات کو جوڑ کر کسی عالم کو بلا کر بات نہیں کراتے کہ بھئی ہمارا اس خاندان کے ساتھ میں کیا سلوک ہونا چاہیے اور ہماری بچی کو وہاں پر کیسے رہنا چاہیے۔ مولانا آ کر کچھ بیان کر دو، نہیں، یہ ماحول ہی نہیں ہے۔ خود کو تو معلوم نہیں تو کم سے کم اپنی مستورات کو معلوم ہو جائے تو کسی مسجد کے امام کو، کسی عالم کو، کسی مفتی کو بلا کر گھر میں مستورات کو ایک روم میں بٹھا کر اور دوسرے حضرات ایک علماء کرام ایک روم میں بیٹھ کر پردے کے اہتمام کے ساتھ کچھ حقوق بتا دے کہ تمہارے شوہر کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، دیور جیٹ جوائنٹ فیملی ہے، تم کو اس وقت کیسے رہنا چاہیے، اور ساس اور ننانوں کے ساتھ میں تمہاری زندگی کیسی ہونی چاہیے۔ یہ سب باتیں بتانا تو نہیں، بس شادی کی ایک تیاری چالو ہے، ہلدی مہندی ساری محنتیں ہو رہی ہے، لیکن زندگی کیسی گزارنا اس کی محنت بالکل نہیں ہو رہی۔ توڑ کے معاملے جگہ جگہ پر پیش آ رہے۔ تو اللہ کے یہ ربیع الاول کا مہینہ چڑھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں 8 تاریخ کو پیدا ہوئے تھے اور 12 ربیع الاول جو کل 12 ربیع الاول گزرا آپ کی وفات کا دن تھا۔ 12 ربیع الاول کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ یہی صحیح روایت ہے، یہی صحیح روایت ہے کہ آپ کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی اور آپ کی پیدائش صحیح روایت کے مطابق 8 ربیع الاول کو آپ کی پیدائش ہوئی۔ وفات کا دن سارے صحابہ غم منا رہے تھے، اب خوشی کس کو ہو رہی تھی آپ اچھی طرح جاننا۔ 12 ربیع الاول کی جو تاریخ تھی اس دن سارے صحابہ رو رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رو رہے تھے، سب رو رہے تھے، سارے مسلمان مرد عورتیں رو رہی تھی۔ اس وقت میں کون ہنس رہا ہوں گا 12 تاریخ کو؟ آپ اچھی طرح جانتے ہیں جو دشمنان اسلام تھے وہ ہنس رہے تھے، وہ خوش ہو رہے تھے اور شیاطین خوش ہو رہے ہوں گے۔ اور غم کون منا رہا تھا، رو رہا کون تھا؟ صحابہ اکرام رو رہے تھے۔ پورے مدینے میں روا روٹ مچی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی کی وفات 12 ربیع الاول پیر کے دن ہوئی تھی۔ اب کچھ شیاطین قسم کے لوگ کہتے گئے 12 ربیع الاول کے دن وہ جشن مناتے گئے، عید میلاد النبی کے طور پر مناتے گئے، تو یہ سوچنا چاہیے کہ 12 ربیع الاول کی پیدائش کا دن ہے یا وفات کا دن ہے، ان کو یہ سوچنا چاہیے۔ آج تک یہی سنتے آ رہے تھے کہ 12 وفات 12 وفات 12 وفات، انہوں نے 10 سال کے اندر 12 وفات کو 12 ربیع الاول عید میلاد النبی بنا دیا، پیدائش کا دن بنا دیا، جب سے ہم کئی سالوں سے تاریخ بھی یہی بتا رہی ہے اور کئی سالوں سے 12 ربیع الاول 12 وفات کے طور پہ منایا جا رہا تھا۔ وہ بھی جائز نہیں تھا، درست نہیں تھا، کیونکہ غم منانا، خوشی منانا اسلام کے اندر دین سمجھ کر کسی تاریخ کو متعین کر کے اسلام میں ہے نہیں۔ جنم دن بنانا اسلام کے اندر ہے نہیں، برتھ ڈے بنانا اسلام کے اندر نہیں ہے۔ کسی بھی نبی کا برتھ ڈے نہیں بنا سکتے، کسی بھی ولی کا برتھ ڈے نہیں بنا سکتے، جینتی نہیں بنا سکتے، جنم تاریخ نہیں بنا سکتے کسی کے بھی۔ تو 12 ربیع الاول کو انہوں نے بدل کر 12 وفات کو 12 ربیع الاول عید میلاد النبی کے طور پر منا رہے، جو کہ بالکل غلط اور سراسر غلط ہے کہ اس دن سارے صحابہ رو رہے تھے۔ آج اس دن یہ لوگ خوشی کو مناتے ہوں گے۔ آج کی ان خوشی پر کس کو خوشی ہوتی ہوں گی یہی اچھی طرح جانتے ہیں، ان کے ڈی جو پر، ان کے روڈ جام کرنے پر، ٹرافک جام کرنے پر۔ کل غیر قوم ٹرافک جام کر رہی تھی، آج یہ قوم ٹرافک جام کر رہی ہے۔ ایمان غیر ایمان والے میں ٹرافک جام کرنے کے اعتبار سے، شور شرابہ کرنے کے اعتبار سے کیا فرق رہ رہا؟ ان کا لال بھگوا کلر، ان کا ہرا کلر کا فرق ہے بس، باقی کام ویسے ہی ہو رہا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں تشریف لائے تھے۔ آپ کی زندگی کا مقصد مکارم اخلاق تھا، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اچھے اخلاق پھیلانا تھا، اور اللہ کے نبی نے سب سے اچھے اخلاق پھیلانے کی جگہ اپنا گھر ہے۔ ہم اپنے اخلاق کو اپنے گھر میں بتائیں، باہر تو سب اچھے اخلاق بتا ہی دیتے گئے، کہیں زور زبردستی پہ، کہیں دباؤ میں، کہیں عزت کو دیکھتے ہوئے ہر ایک اچھا سلوک باہر کر ہی لیتا ہے، لیکن اصل اچھے اخلاق والا انسان وہ ہے جو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ میں اچھا سلوک کرے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔